الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي آمين. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. انسان دنیا میں کام کرتا ہے، ایک وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اس طریقے اس طور پر زندگی گزارتا ہے، اور ایک انسان وہ کام کرتا ہے جو وہ خود تجویز کرتا ہے. اچھا، جو میں نے آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ آج کل کے حالات پر ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیفیت گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کیفیت سے نکالے. اگر اللہ کی آزمائش ہے یہ تو اللہ آزمائش کو دور فرما دے کہ اس وقت امت مسلمہ آزمائش کی متحمل نہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں سرخروئی عطا فرمائے اور اسے ختم فرما دے. آمین. قاری حنیف طیب رحمۃ اللہ علیہ یا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصے پہلے انہوں نے ایک نظم لکھی. وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کے بتاؤں کہ اس وقت جو لکھے گئے اشعار تھے وہ اس دور میں کہاں تک صادر آ رہے ہیں. آپ ایک ایک شعر کو دیکھیے گا کہ امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں اور دشمنوں کی کیا چالیں ہیں. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو.
شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا۔ نہیں کوئی ناخدا ہمارا، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، خبر تو خیر الانام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ ہم کتنا ہی کچھ کر لیں لیکن مغربی طاقتیں ہم سے پھر یہ چاہتی ہیں کہ ہم مزید کریں۔ وہ جو دو مور کا ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، وہ بالکل یہی ہے کہ کتنا ہی کر لو لیکن پھر ہم وہیں کھڑے ہیں زیرو پہ۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دل دکھوں کا پیام لے لو۔ یہ اشعار میرا دل چاہ رہا تھا آپ کے سامنے پیش کروں کہ دل بہت دکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو دل دکھے ہوئے ہیں اگر غور کرو تو دکھیں گے میرے دوستوں، اور اگر غور نہ کرو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ہمارا کھانا پینا بھی ویسے ہی ہے، ہماری خوشیوں کی تقاریب بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے میچ دیکھنے کے انداز بھی ویسے ہی ہیں۔ ہم کسی کے لیے کیا روئیں گے؟ اور یاد رکھیے، آج ہم کسی کے لیے نہیں روئیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی نہیں روئے گا میرے دوستو۔ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کٹھن وقت ہے بہت۔ ہم انسان تو ہیں لیکن انسانوں والے کام نہیں ہیں۔ حضرت امروہٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسجد میں ایک خادم تھا جو اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مسافر دیکھا انہوں نے جو پریشان حال تھا، اس مسافر کو اپنی مسجد میں لے کے آئے۔ یہ کہا اب تم چاہے جہاں جاؤ، عشاء کے بعد میں مسجد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ دل میں سوچنے لگا مسافر کہ آدمی تو یہ بھلا معلوم ہوتا ہے، مجھے میرا اتنا اکرام کیا، مجھے کپڑے دیے اس نے اپنے، مجھے کھانا کھلایا، لیکن رہنے کے لیے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں رہو گے، اور مجھ سے کہہ دیا اس نے کہ یہاں سے چلے جاؤ تم، عشاء کے بعد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ تو اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے کہ یہ کیسا بدذات اور
बदतमीज इंसान है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां मुझे रुकने से मना कर रहा है, हालांकि मैं मुसाफिर हूँ। और उस पर अगर मौज़न ये कह दे कि भाई हम इसलिए इजाज़त नहीं देते कि यहाँ मस्जिद में चोरी होने का खतरा है, तो ये एक और नया मसला कि तुमने हमें चोर समझा हुआ है। बहरहाल ये आदमी वहां से निकला है, आधे रास्ते पे कहीं मंजिल तो कोई इसकी थी नहीं, ये वापस आया, कहने लगे कि मैं देखता हूँ, क्योंकि ये आदमी ऐसा नहीं है, ये मौज़न अच्छा इंसान मालूम होता है। वो मस्जिद के बाहर के हिस्से में छुप के बैठ गया। अब जो मस्जिद में उसने देखा तो वो इबादत में मसरूफ था, और ये फरमाते हैं अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह कि वो हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहता था, जिससे मस्जिद गूंज जाती थी और एक अजीब सी रोशनी पैदा होती थी। तो ये बड़ा मुतासिर हुआ। कुछ देर इबादत के बाद उसने आराम किया, उसके बाद उठा, फजर की तैयारी की। ये कहने लगा मुसाफिर के मैं देखता रहा। फजर के बाद जब लोग वहां से चले गए तो इसने कहा कि तुमने तो लाख चाहा अपने आप को छुपाना, लेकिन मैंने तुम्हारा अंदाज देखा है इबादत का और अल्लाह से ताल्लुक का। तुम कोई अल्लाह के वली मालूम होते हो। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस इबादत करता हूँ आम जैसी और लोग करते हैं। तो कहा अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई दुआ दे दो। इस मौज़न ने और मस्जिद के खादिम ने ये दुआ दी कि अल्लाह तुझे इंसान बनाए। इसने फौरन कहा मुसाफिर ने कि तुमने ना ये पूछा मुझे तंगी क्या है, मेरा घर है नहीं है, मुझे खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, न मेरी जिंदगी की अच्छाई के लिए दुआ की, न मेरे कारोबार के लिए, न मेरी दुकान के लिए, न मेरी कब्र के लिए, न मेरी आखिरत के लिए। तुमने जो दुआ की तो बस ये दुआ दी कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। वो समझ गया मस्जिद का खादिम कि इसने मेरी दुआ की कदर नहीं की, लिहाजा अपनी टोपी उतारी और उस शख्स के सर पे रखी और कहा जाओ बाजार में बाहर देख के आओ। ये जब बाजार में बाहर निकला है, लोग चहल पहल जो टहल रहे थे, वहां घूम फिर रहे थे, उन्हें देखा तो कोई बंदर की शक्ल, कोई लोमड़ी की शक्ल, कोई गिद्ध की शक्ल, कोई खिंजीर की शक्ल। तो इसने ये ख्याल किया कि मैं अपने आप को भी तो जरा देखूं। तो आईने के पास गया और वो इसने अपने आप को देखा तो इसे अपना आप जो है वो गीदड़ की शक्ल का नजर आया। ये कांप गया, वापस आया और इसने कहा कि वाकई तुमने जो दुआ दी है वो बड़े काम की दुआ है। यानी जिस इंसान की जो खसलत थी, किसी की भेड़िए की खसलत थी तो वो शक्ल नजर आ गई, किसी की गीदड़ की खसलत थी वो शक्ल नजर आ गई। तो फिर उसे अपनी दुआ, उसकी दुआ की अहमियत मालूम हुई। मेरे दोस्तों, यही हाल अगर हमें वो कोई इस तरह की मौजज़ाती चीज मिल जाए और हम अपना हाल देखें, और अब ये बज़ाहिर कहने में ये एक वाकया मैंने बयान कर दिया, लेकिन अहले इल्म हजरात ये सोच रहे होंगे कि मिंबर पे बैठ के एक लम्हे में इसने हमें इंसान से जानवर बना दिया। कुरान से मालूम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके पास दिल हैं, उनके पास आंखें हैं जिससे वो देखते नहीं, दिल हैं महसूस नहीं करते, और कान हैं जिससे वो सुनते नहीं हैं। उलाइका कल अनआम, ये वो लोग हैं जो जानवर हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा गंदे हैं ये लोग, जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं ये लोग। तो मेरे दोस्तों, जानवरों से अल्लाह की नजर में कामयाब वो है जिसने अल्लाह को अपना बना लिया, और अल्लाह की नजर में नाकाम वो है जिसने अल्लाह को अपना ना बनाया और इस दुनिया से चला गया। मैंने बात जब शुरू की थी तो मैंने ये अर्ज किया था कि दो तरीके हैं इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के। एक तरीका वो है जो मैं खुद तजवीज करूं अपने लिए, और एक तरीका वो है जो हमारे खालिक और मालिक ने हमें दिया है। जो अल्लाह ने हमें तरीका बताया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी है, वगरना मेरे दोस्तों बहुत नुकसान के किनारे पर हैं हम लोग। हमें कब समझ में आएगी? कोई शख्स ये कहता रहे मैं जी बहुत गुनहगार हूं, मैं जी बहुत गुनहगार हूं, मैं तो बहुत गुनहगार हूं। तो गुनहगार कहने से तो काम नहीं बनेगा, उसके लिए तो उसे तौबा करनी पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार करनी पड़ेगी। मैं जी बहुत नापाक हूं, मैं नापाक हूं। भाई तू नापाक है तो कहीं जा, अपने आप को पाक कर, गुस्ल कर, कपड़े बदल और पाक हो जाएगा। सिर्फ ये कहते रहने से तो मामला नहीं सही होगा।
تو یہ دعا بھی انسان یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے، جو کہ ہم ابھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے عطا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی فکر میرے دوستو ہمیں نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب کہیں پر کوئی چوری اور ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہوتا تھا تو علامہ سیالکوٹی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سکھوں نے ارادہ کیا کسی بستی میں ڈاکہ ڈالنے کا۔ انہوں نے جب یہ ارادہ کیا تو اس نے سکھوں کے سردار نے یہ پوچھا کہ یہ دیکھو کہ یہاں اس گاؤں میں کسی کی دھی بیٹی تو شادی ہو کے نہیں آئی ہمارے گاؤں سے؟ تو بہت جائزہ لیا۔ ایک نے کہا، کہنے لگے کہ ہاں ایک ہے بھنگی کی بیٹی یہاں پہ شادی ہو کے آئی ہے۔ تو اس سکھ سردار نے کہا کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا راجا کی ہو، ہم یہاں پر اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ کل ہم نے رخصت کیا تھا اپنے گاؤں سے، آج اسی گاؤں میں ہم ڈاکہ ڈال دیں، اسی گھر میں ڈاکہ ڈال دیں۔ میرے دوستو یہ تھی انسانیت۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مقبول بنا لے اپنے یہاں، جیسا اللہ تبارک ایسے کام ہم سے کروا لے جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو زندگی یہ بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور کسی بھی ادیان عالم میں ایسا شائبہ نہیں پایا جاتا کہ کوئی ایسا امرت دھارا پی لے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ ایک نہ ایک دن علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر ایک برف والے سے سیکھی ہے، جب اس کا برف نہیں بک رہا تھا تو وہ رو رہا تھا، وہ بچہ روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میری برف لے لو ورنہ میں گھر میں آج کیا لے کے جاؤں گا۔ یعنی برف کا فائدہ تو اس کے پانی کے ٹھوس ہونے میں ہے، اگر وہ پگھل گیا اور پانی بن گیا تو وہ بیکار ہے، ضائع ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر اس سے سیکھی ہے، اس سے سمجھی ہے۔ تو اس لیے زندگی کو قیمتی بنانا، اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات ذلت کے نقشے ظاہری طور پہ دکھاتے ہیں لیکن اپنے یہاں مقبول بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزت کی موت عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت کے نقشے دکھاتے ہیں لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر ذلت کے نقشے ہیں کہ جیل میں قید کر دیے گئے، الزام لگا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پستی سے اٹھایا ہے اور کہاں پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے قارون ہے، بظاہر عزت کے نقشے ہیں، مال و دولت ہے، جاہ و حشم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کردار پر کس طرح پہنچایا۔ تو عزت کسی کو مل جانا، کسی کو دولت مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا۔ میں ہر جمعے میں کم و بیش کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور بتاتا ہوں جس سے اللہ کے اوپر توکل اور اللہ پہ بھروسے کا ہمیں یقین ہو جائے۔ میرے دوستو ہمیں یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو لکھ لیجئے کہیں، اور اگر ہے تو اپنا امتحان آج سے لینا شروع کر دیں کہ ہم پتہ چل جائے گا ہمیں کتنا بھروسہ ہے۔ ذرا سی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور بس آنے میں، گاڑی ملنے میں 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے، راستے میں گاڑی پنچر ہو جائے، میرے دوستوں ہم اپنے آپ کو ہی کوسنے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا ایسا برا کیا جو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ ہونے کو تھا اس طرح، اور یہ الفاظ سنتے بھی ہیں ہم۔ تو اللہ پر بھروسہ۔ ایک واقعہ لکھا ہے توکل کے واقعات میں کہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس مریض آیا کرتے تھے لیکن ان کا کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی سے یہ لکھوا کر لاتے کہ آج کیا سودا آئے گا، اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے تھے کہ یا اللہ یہ جس وقت یہ سودے کے پیسے پورے ہو جائیں، اور خود ہی آگے پیسے لکھ لیا کرتے تھے، یہ پیسے ہو جائیں اس وقت میں کلینک اپنا یا مطب بند کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن بیوی نے جب انہوں نے اپنے مطب میں جا کے پرچی کھولی، اس کے پیسے لکھنے لگے کہ کیا چیز کتنے کی ہے، تو آخر میں یہ لکھا ہوا تھا اور بیٹی کے جہیز کا سامان۔ یہ حکیم صاحب اس کو دیکھ کے کانپ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بڑا مہنگا ہوگا۔ پرچہ بند کیا اور پھر نیچے پرچے پہ بند کرنے سے پہلے ایک جملہ لکھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔
یہ کام میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہے توکل، اور پرچہ موڑ کے جیب میں رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے جو خوش پوشاک تھے، انہوں نے آ کے کچھ باتیں کی اور یہ کہا کہ آپ مجھے پہچانے؟ کہ نہیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ حکیم صاحب نے کہا میں پہچان نہیں سکا۔ کہنے لگے کہ میں وہ ہوں جو کچھ عرصے پہلے، کم و بیش 18-20 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ میری گاڑی یہاں خراب ہو گئی تھی تو مجھے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، دھوپ سخت تھی، آپ نے دیکھا، آپ نے مجھے اپنے مطب میں بیٹھنے کو کہا، مجھے سائے میں جگہ مل گئی، میں بیٹھ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اپنے اس بیٹھنے کو آپ کہیں میرے بیٹھنے کو آپ محسوس نہ کریں، لہٰذا میں نے آپ سے اپنی ایک تکلیف بتائی کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے، میں بے اولاد ہوں، آپ دوائیں دے رہے ہیں، مجھے بھی کوئی دوا تجویز فرما دیں۔ تو انہوں نے 2 پوڑیاں بنائی اور 2 پوڑیاں بنا کے انہوں نے وہ مجھے دے دی کہ ایک یہ آپ کی ہے اور ایک آپ کی اہلیہ کی ہے۔ کہنے لگے میں نے بددلی سے وہ پوڑیاں اپنی جیب میں رکھی، کیونکہ مجھے نہ علاج کرنا تھا اور علاج کر کر کے میں تھک گیا تھا۔ تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ ان کی مدد ہو جائے گی، پیسے دینا چاہے، انہوں نے کہا واجبی سے پیسے لیے مشکل سے۔ کہنے لگے میں چلا گیا، میں کہیں باہر رہتا ہوں، وہاں سے اب آیا ہوں، اپنی بھانجی کی شادی کے سلسلے میں آیا تھا یہاں پر۔ میری بھانجی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ وہ شادی اب ٹل گئی، اب وہ شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دوا میں تاثیر رکھی، مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا، میرے 3 بچے ہیں۔ میں نے یہ سوچا اور میری بیوی نے یہ سوچا کہ جو حکیم صاحب نے جنہوں نے ہمیں دوا دی تھی، ان کی بیٹی ایک ہوگی، وہ بیٹی وہاں کھیل رہی تھی جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم انہیں دے دیں گے یا وہ اپنی ثوابدید پر یہ کہیں بھی دے دیں، اس لیے کہ جہیز ہے اور اتنا یہ سب کچھ سامان کہاں لے کے جائیں گے۔ تو کہنے لگے آپ کو میں وہ جہیز کا سامان دینا چاہتا ہوں اور آپ کو میں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں جو اس بچی کی شادی کے لیے میں لے کے آیا تھا، اگر آپ کی بچی اس قابل ہے شادی کے قابل تو وہ جہیز وہاں استعمال کر لیں، ورنہ آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ چاہے جہاں جیسے اس کو استعمال کریں۔ وہ حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پرچہ نکالا اور وہ پرچہ انہیں دے کے کہا کہ یہ پڑھ لو، اس کے نیچے کیا لکھا ہے۔ میری بیوی نے آج مجھے یہ پرچہ دیا اور یہ لکھا کہ جہیز کا سامان، جب میں نے یہ دیکھا تو یہ میری دسترس سے باہر تھا، میں نے لکھ دیا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو میرے پاس بھیجا اور میرا یہ کام بنا دیا۔ میرے دوستو، یہ ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ہم اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو اس طرح جیسے پرندے کرتے ہیں کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے جاتے ہیں، لیکن جب گھر پہ آتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم جانوروں سے عقل لے لیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے اپنی ہر بات مانگنے کا سلیقہ سیکھنا۔ میں اب بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم رٹ لگا کے تو دیکھیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے نیچے ہاتھ کر کے آپ اللہ سے رٹ لگائیں، یا اللہ یہ آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو یہ مجھے مل جائے۔ ہمارے یہاں اس وقت المیہ ہے من حیث القوم، ہم اس چیز کی فکر میں ہیں کہ ہمارے پاس بہترین سواری ہونی بھی چاہیے، فکر دنیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طرح سے ہم اس فکر میں ہمارا اچھا مکان ہونا چاہیے، فکر ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے نظر اللہ کے اوپر ہو۔ اگر تنگی پریشانی آئے تو ہم اس کو رجوع اللہ کر کے اسے اللہ سے جوڑ دیں کہ یا اللہ آپ کی مشیت اور آپ کے اذن کے بغیر یہ پریشانی نہیں آ سکتی، آپ مجھے اس پریشانی سے اور اس مشکل سے نکال دیجئے۔ میرے دوستو، یہ رٹ لگائیں، اس کے بعد دیکھیں زندگیوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔